السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اتنی گھبراہٹ میں آ گئی ہے وہ کہ عمران خان کے اپنے بندوں کو بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہے، بلکہ عمران خان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا ملک کی سیاسی صورتحال ہو رہی ہے۔ ہمارے پیارے دوست آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ شہریار بھائی جان یہ بتائیں یار کہ ابھی جو ہے عمران خان کی جو پاور ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن بات یہ کہ عمران خان کو اس وقت جو ہے بہت دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو کہ پہلے بھی دی گئی تھی کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ سب چیزیں چھوڑ دو اور جو ہے اپنے کام سے کام کرو، اگلی حکومت بھی آپ کی نہیں آئے گی۔ تو اس مطلب جو نواز شریف سے جو وعدے کیے گئے تھے لاسٹ ٹائم کہ بھائی اب جو حکومت آئے گی وہ آپ کی آئے گی، تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ چیز ویسی نہیں ہونے والی ہے؟ اور کیا عمران خان کو کیا اس بار نااہل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ عمران خان کو یہ دھمکی دے دی گئی ہے کہ آپ کو اب ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ کیا کہیں گے سوال صاحب؟ شہریار بھائی، بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ نا بار بار تجربے کیے گئے اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب دیکھا گیا کہ تجربے ناکام ہو رہے ہیں اس کے باوجود کیے گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ سیاستدان جو ہے نا وہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتے سیاست سے۔ نواز شریف آؤٹ ہوا؟ نہیں ہوا۔ یورپ میں ہو، برطانیہ میں ہو، جہنم میں ہو، لیکن پاکستان کی سیاست میں اس کا کردار ہے۔ الطاف حسین سیاست سے آؤٹ ہوا، آج بھی اگر آپ اس کو اجازت دو اس کی سیاست کراچی میں زندہ ہے۔ اسی طرح سے جتنے لوگ ہوتے ہیں سیاستدان، وہ سیاست سے آؤٹ نہیں ہو پاتے، سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ہی بات کی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو جو ناپسند تھا اس کو غدار، کافر اور ملک دشمن ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو سب سے بڑی مثال ہے، پھانسی دے دی گئی، لیکن آج بھی ذوالفقار علی بھٹو سیاست سے آؤٹ نہیں ہو سکا۔ پھانسی دینے والے کا نام و نشان نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر پورا سندھ میں ووٹ پڑتا ہے۔ تو وہ تو پیپلز پارٹی نے ان کا نام ڈبو دیا، ورنہ اگر پیپلز پارٹی بھٹو کی لیگیسی کو لے کر چلتی تو آج پیپلز پارٹی واپس وفاق کی جماعت ہوتی۔ اگر عمران خان کو، جو کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو چاروں صوبوں میں نمائندگی کرتی ہے ہر طبقے کی، اس کے سربراہ کو نااہل کریں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی امن و امان، معاشی استحکام آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے اور سچویشن بگڑ جائے گی۔ اب دیکھیں، ایک طرف 13 جماعتیں ہیں اور ایک طرف صرف ایک جماعت، مطلب ایک جماعت نے 13 جماعتوں کو ایک طریقے سے ہاتھ دے دیا ہے، بری طریقے سے۔ لیکن کہانی یہ ہے کہ کپتان نے پھر ایک دفعہ کمر کس لیا اور جیسی جو بھی دھمکیاں وغیرہ آ رہی ہیں اس نے بولا بھائی السلام علیکم، یہ دھمکیاں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ انہوں نے بولا یہ کہ اب وہ ہفتے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے جلسے جلوس اور اپنی کیمپین، الیکشن کیمپین اسٹارٹ کریں گے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اس بار کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ماحول؟ دیکھیے، عمران خان کی جو سیاسی بصیرت ہے نا، آپ کہہ لیں جو سیاست ہے، انہوں نے خود کو بہت گروم کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، لیکن آپ دیکھیے عمران خان نے اپنی سیاست کو ہنگامے سے، خانہ جنگی سے بچاتے ہوئے بہت بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ آگے لے کر چلے وہ، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے مارچ کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت کا فوج اور عوام کو لڑانے کا منصوبہ ہے، اسی وقت مارچ ملتوی کر دیا، ختم کر دیا وہیں پہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کال دی، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بار پھر خون ریزی اسلام آباد میں ہو سکتی ہے، انہوں نے جگہ چینج کر کے راولپنڈی کر دیا۔ انہوں نے 50 سے زائد جلسے کیے۔ انہوں نے اس موقع کو، جو حکومت نے ان کو اقتدار سے نکالا تھا، ایک ڈیزاسٹر تھا، ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر تھا عمران خان کے لیے، لیکن انہوں نے اس ڈیزاسٹر کو اپورچونٹی میں کنورٹ کیا اور اپنی انتخابی مہم بہت پہلے سے شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، کوئی سروے اٹھا کر دیکھیں، کوئی ضمنی الیکشن اٹھا کر دیکھیں، عمران خان کی واضح اکثریت آئی۔ اور ابھی بھی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو آزادی کی، جو حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے، اس کو وہ انتخابی مہم میں تبدیل کر دیں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ عمران خان کا بیانیہ اور مضبوط ہوگا، ان کا ووٹ بینک اور بڑھے گا۔ دوسری جانب جو حکومت کی ایک کے بعد دوسری نالائقی ہے، ایک کے بعد دوسرا غلط فیصلہ ہے، وہ یہ ایکسپوز کرتا چلا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت تھی، وہ جو حاجی صاحب تھے، انہوں نے اس کو اپنے مفاد کے لیے ہم پر مسلط کیا۔ کوئی مہنگائی، کوئی ڈالر، کوئی پیٹرول، کوئی غرض نہیں ہے، صرف اپنے کیسز معاف کروائے۔ اب نواز شریف آ بھی جائے
یہاں پر پنجاب میں کہیں، تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ حکومت اپنا اخلاقی جواز کھو چکی ہے۔ شہباز شریف بدترین ایڈمنسٹریٹر خود کو ثابت کر چکے ہیں۔ اسحاق ڈار نے آنے کے باوجود ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف رہ گیا ہے، سلیمان شہباز آ چکا ہے، نواز شریف آ جائے گا۔ مجھے سلمان شہباز اور اسحاق ڈار کے حوالے سے یہی کہنا تھا آپ سے کہ NRO2 جو ہے نا وہ مل رہا ہے، مطلب دیکھیں پہلے اسحاق ڈار کو لایا گیا بڑے پروٹوکول کے ساتھ، ابھی جو ہے سلمان شہباز کو لا دیا گیا، اب تو نواز شریف بھی اب تو ویسے ہی آ جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی نون لیگ اب نواز شریف کے بعد دجال کو بھی لے ہی آئے گی، میرا خیال سے تو یہی ہے، کیونکہ اب وہی رہ گیا آنے کو، باقی تو ہر چور ہر مجرم آ کے پاکستان کے اہم ترین عہدے پر بیٹھ گیا، تو دجال کو بھی بھائی لے ہی آؤ، یہیں سے اس کا خروج کروا جو۔ نواز شریف بھی ویسے بھی کسی سیاسی دجال سے تو کم نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ آپ نے کہا سلیمان شہباز، تو میں آپ سے جیسا کہ کہہ رہا تھا کہ حکومت تو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، معاشی طور پر، جمہوری طور پر ناکام ہو چکی ہے، تو اگر اب وہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر بھی دیں تو اس کا کوئی آپ سمجھ لیں ان کو فائدہ نہیں ہونا۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں نا، جن پہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ملک میں واپسی آئے تھے، مطلب 4 سال جو ہے سلمان شہباز کا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتا، لیکن ابھی دیکھیں کتنے مطلب سب دودھ کے مطلب وہ جیسے PSP میں جیسے لوگ گئے ان کے اور ڈرائی کلین ہو گئے، ویسے اس طرح یہ آ گئے 4 سال بعد۔ شہریار بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج اگر آپ افغانستان کی کرنسی چیک کریں گے نا تو وہ پاکستان کا جو 2 روپے ہیں وہ افغانستان کا 1 روپیہ ہے، یعنی ہمارے 2 روپے کے برابر ان کا 1 روپے ہے۔ کیوں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے افغانستان میں کیا ہے؟ افغانستان دہائیوں تک جنگ کا شکار رہا، حالت جنگ میں رہا۔ ابھی امریکہ عمران خان کے دور حکومت میں نکلا تھا تو ایک تباہ حال ملک چھوڑ کر نکلا تھا، اس کا صدر فرار، اس کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، افغان طالبان نے کنٹرول سنبھالا، انسانی معاشی بحران جنم لینے والا تھا وہاں پر۔ لیکن اتنے سے عرصے میں کیوں افغانستان کی کرنسی ہماری کرنسی سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہو گئی، اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی؟ ریزن صرف ایک ہے، ریزن یہ ہے کہ وہاں کے وسائل کم ہیں مگر ان پر چور نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے وہاں پر، وہ لوگ زنا کی سزا کوڑے مار کے دیتے ہیں، وہ لوگ وہ بھی بیچ روڈ پہ، بالکل، وہ لوگ قتل کی سزا موت دیتے ہیں۔ وہاں کا نظام عدل کمپرومائز نہیں ہے، سسٹم وہاں کا جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ریاست میں چاہے وسائل نہ ہوں لیکن ہم پر جو ان کے جو حکمران ہیں وہ ایماندار ہوں تو وہ قوم ترقی کر سکتی ہے، کھڑی ہو سکتی ہے، بالکل پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ کہ PDM جو یہ گورنمنٹ ہے اس کی بکلاٹ دیکھیں کہ ہمارے صحافی بھائی جو ارشد شریف صاحب تھے ان کو کس طرح انہوں نے مارا، اس کے بعد ہمارے جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان پہ کس طرح تشدد کیا گیا، شہباز گل کو کس طرح ٹارچر کیا گیا، وہ جمیل فاروقی کا کیا حال کیا گیا، مطلب یہ اس کے بعد پھر ابھی عمران خان کو بھی دھمکیوں پہ اترا ہے، تو کیا ہے یہ؟ دیکھیے یہ جو جتنی آپ نے جو کارنامے گنوائے یہ تو تھے حاجی صاحب کے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ان کے ترجمان خاص کر آپ نجم سیٹھی صاحب کو سن لیں، وہ آپ کو بتائیں گے عدم اعتماد کس نے کروائی، حاجی صاحب نے کروائی، رات کو 12 بجے عدالتیں کس نے کھلوائی، حاجی صاحب نے کھلوائی، لوگ کس نے توڑے، حاجی صاحب نے توڑوائے، اعظم سواتی کا حال کس نے کروایا، اس ننگا ان کو کروایا، حاجی صاحب نے کروایا۔ خالد مقصی صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ ابھی موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، پہلے عمران خان کے تھے، ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرتے تھے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ بھی چاہتے ہیں میرا حال اعظم سواتی والا؟ تو یہ سارے کارنامے حاجی صاحب کے ہیں جو کہ خاموشی سے گمنامی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں وہی بات کہ سسٹم کمپرومائزڈ ہے تو یہاں پر جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اچھا دیکھیں ابھی اس وقت اگر ہم اپنے ملک پہ نظر ڈالیں تو ایک تو یہ ہے کہ سیاسی بحران ہے اور دوسرا معاشی بحران ہے، یہ 2 بحران مین ہیں اس وقت جی، کہ ارلی الیکشن کرائے جائیں تو سیاسی بحران ختم ہو جائے گا، الیکشن آئیں گی، نئی حکومت آئے گی تو پھر نیا، اور دوسرا معاشی بحران۔ تو معاشی بحران اتنا ہوا ہوا ہے لیکن جو ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ایک یہ گھڑی پہ جو ہے نا آبجیکشن ہے۔ اب گھڑی کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی گھڑی بیچی ہے اور اس سے وہ ملکی مفاد کے لیے وہ عوام میں یوٹیلائز کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا سیاست کر رہے ہیں کہ یار مطلب معیشت کو کھڈے لائن مار دیا ہے، معیشت ان کا مسئلہ ہی نہیں رہا ہے، عوام ان کا مسئلہ ہی نہیں رہا، ان کا مسئلہ رہ گیا ہے گھڑی۔
مطلب گھڑی کو لے کے انہوں نے ہوا بنا لیا، حالانکہ گھڑی کا کوئی ایشو نہیں، اور اسی گھڑی کو لے کے یہ اب نااہل کرنے کی سازش رچا رہے ہیں۔ دیکھیں شہریار بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ پورا گھر بک رہا ہے، پورا گھر قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، پورا گھر جو ہے اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، لیکن اس گھر میں موجود ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی سروکار نہیں ان باتوں سے، وہ اپنے کھلونے کو رو رہا ہے کہ بھائی میرا کھلونا مجھے لا دو۔ باڑ میں گیا گھر، بھاڑ میں گیا گھر، بھاڑ میں گئے فاقے کرنے والے گھر والے، بھاڑ میں گیا دیوالیہ پن، مجھے میرا کھلونا لا دو۔ آج پوری امپورٹڈ حکومت کا حال یہ کہ بھاڑ میں گئی معیشت، بھاڑ میں گیا سیاسی بحران، بھاڑ میں گئے عوام، ہمیں گھڑی لا دو، ہمیں گھڑی چاہیے۔ او بھائی گھڑی لے کر آ بھی جاؤ گے تو کرو گے کیا؟ تمہاری، آپ کو پتہ ہے اس مہینے سرکاری ملازمین کی سیلریز نہیں آئیں گی، اس آپ کو پتہ ہے جو بندرگاہ ہیں وہاں پر پورے کنٹینرز پھنسے ہوئے اس لیے کیونکہ بینک میں ڈالرز نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب جو حکومت نے، اس نے جو سرکاری گاڑیوں کو، ملازمین کو جو پیٹرول مفت ملتا ہے وہ بند کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ میرے انڈر میں جتنے ادارے ہیں ان کے ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں پیسے کہاں سے لاؤں، سارے لندن چلے گئے نا۔ آپ کے ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ تو اسمگل ہو رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، کنوؤں کے کریٹوں میں جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2022 میں 7.5 لاکھ ملک کے ٹیلنٹڈ افراد ملک چھوڑ چکے، اور یہ پھر بھی چند صحافی اور یہ چند جو سیاستدان ہیں جو حکومت میں شامل ہیں ان کو گھڑی کی پڑی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو پریورٹیز ہیں یہ ہے کیا۔ ناظرین، تو بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو اگر بہتر کرنا ہے تو اس کا سسٹم سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر سسٹم بہتر ہوگا تو اپنے آپ ملک کا پہیہ چلتا رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔